السلام علیکم ناظرین، ڈکن میڈیا کے اردو خبرنامے میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اسماعیل ریحان، پیش خدمت ہے سرخیاں۔ شام کے عبوری وزیر اعظم کی عوام سے پرامن رہنے کی اپیل، تیل سے مالا مال شہر پر شامی باغیوں کا قبضہ۔ ای وی ایم میں گڑبڑ، انڈیا اتحاد ہوگا سپریم کورٹ سے رجوع، مشینوں کے استعمال پر شفافیت اور اعتماد بحال کرنے کا مطالبہ۔ ہمیں ساتھ مل کر نفرت انگیز ذہنیت کو محبت سے ہرانا ہوگا، راہل گاندھی اور پرینکا نے کی سنبھل تشدد متاثرین سے ملاقات۔ 180 سال پرانی نوری جامع مسجد پر بلڈوزر کارروائی، 13 دسمبر کو ہائی کورٹ میں سماعت سے قبل ہی انتظامیہ نے بلڈوزر چلا دیا۔ ملک بھر میں تعلیم کی تشویشناک صورتحال، 11 لاکھ سے زائد بچے تعلیم سے محروم، ریاستوں میں اتر پردیش سر فہرست۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنئی نے بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد اپنی پہلی تقریر میں کہا ہے کہ شام کے واقعات کے اصل ذمہ دار اور سازش کرنے والے امریکہ اور اسرائیل تھے۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں ایک تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ شواہد اس بات میں شک کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتے کہ شام کے واقعات کے اصل مرتکب اور سازش کرنے والے امریکہ اور اسرائیل تھے۔ انہوں نے کہا کہ شام کی ایک ہمسایہ حکومت نے واضح کردار ادا کیا ہے اور اب بھی ادا کر رہی ہے، لیکن اصل کمانڈ سینٹر امریکہ اور صہیونی حکومت میں ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ رہبر اعلیٰ یہاں بشار الاسد کے خلاف باغیوں کی حمایت میں ترکی کے کردار کا حوالہ دے رہے تھے۔ شام کی نئی عبوری حکومت کے وزیر اعظم محمد البشیر نے کہا ہے کہ صدر بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد اب وقت آ گیا ہے کہ شام کے لوگ امن اور سکون سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ محمد البشیر کو عسکریت پسند گروپ ہیئت تحریر الشام یعنی HTS اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے مارچ 2025 تک حکومت کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ محمد البشیر نے منگل کے روز دمشق میں ایک اجلاس کی صدارت بھی کی، جس میں ان کی نئی حکومت اور اسد کی سابق کابینہ کے اراکین نے شرکت کی اور ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ یاد رہے کہ شام کے لیے اقوام متحدہ کے ایلچی نے کہا ہے کہ باغیوں کو اپنے اچھے پیغامات کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے۔ اس دوران شامی باغی فورسز نے شام کے شہر دیر الزور پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ وہ شہر ہے جس پر اس سے قبل امریکہ نواز کرد فورسز کا کنٹرول تھا۔ یہ سب ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب ایک روز پہلے ہی ہیئت تحریر الشام کی جانب سے نیا عبوری وزیر اعظم محمد البشیر تعینات کیا تھا۔ منگل کو اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے شامی باغی فورسز کو خبردار کیا تھا کہ وہ ایران کو ملک میں دوبارہ جڑیں مضبوط کرنے کا موقع نہ دیں۔ ادھر اسرائیل فوج کا کہنا ہے کہ اس نے اسد حکومت کے خاتمے کے بعد سے شام میں سینکڑوں فضائی حملے کیے ہیں۔ جیسے ہم پہلے رپورٹ کر چکے ہیں کہ منگل کو اسرائیل نے شامی بحری بیٹرے کو بھی نشانہ بنایا، جو اس کے مطابق ملک کے عسکری اثاثوں کو کمزور کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ عام آدمی پارٹی کے کنوینر اور دلی کے سابق وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے بدھ کے روز کہا کہ ان کی پارٹی قومی دارالحکومت میں ہونے والے اسمبلی انتخابات میں اکیلے ہی اترے گی اور کانگریس کے ساتھ کسی اتحاد کا کوئی امکان نہیں ہے۔ کانگریس اور AAP کے درمیان اتحاد کی گنگناہٹ کو ایک طرف رکھتے ہوئے کیجریوال نے ایکس پر پوسٹ کیا کہ ان کی پارٹی خود الیکشن لڑے گی۔ عام آدمی پارٹی دلی میں اپنی طاقت پر یہ الیکشن لڑے گی، کانگریس کے ساتھ اتحاد کا کوئی امکان نہیں ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں کہ دونوں دلی میں BJP کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک ساتھ شامل ہوں گے۔ کہا گیا کہ کانگریس اور AAP اتحاد کے لیے ایک معاہدے کے آخری مراحل میں ہیں، لیکن تمام افواہوں پر پردہ ڈالتے ہوئے کیجریوال نے واضح کر دیا ہے کہ انہیں کانگریس کے ہاتھ کی ضرورت نہیں ہے۔ اتر پردیش کے سنبھل میں گزشتہ دنوں شاہی جامع مسجد کا سروے کیے جانے کے دوران جو تشدد پیش آیا تھا، اس میں کئی لوگوں کی جان چلی گئی تھی۔ مہلوکین میں سبھی کا تعلق مسلم طبقے سے تھا۔ تشدد متاثرین سے ملاقات کے لیے راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی نے گزشتہ دنوں سنبھل جانے کا ارادہ بھی کیا تھا، لیکن انہیں پولیس نے راستے میں ہی روک لیا۔ آج راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی نے دلی میں سنبھل تشدد متاثرین سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کیا۔ کانگریس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اس ملاقات کی کچھ تصویریں شیئر کی ہیں اور کہا ہے کہ سنبھل میں جو کچھ پیش آیا وہ نفرت انگیز سیاست کا نتیجہ ہے۔ کانگریس نے پوسٹ میں تشدد متاثرین سے راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی کی ملاقات کا تذکرہ بھی کیا۔
پوسٹ میں لکھا گیا ہے کہ آج یعنی لوک سبھا میں حزب اختلاف کے لیڈر راہل گاندھی اور کانگریس جنرل سیکریٹری و رکن پارلیمنٹ پرینکا گاندھی جی نے سنبھل کے متاثرین سے ملاقات کی۔ اس پوسٹ میں کانگریس نے یہ بھی لکھا ہے کہ سنبھل میں پیش آیا واقعہ بی جے پی کی نفرت انگیز سیاست کا نتیجہ ہے اور یہ پرامن سماج کے لیے خطرناک ہے۔ ہمیں ساتھ مل کر اس تشدد و نفرت انگیز ذہنیت کو محبت و بھائی چارے سے ہرانا ہوگا اور ہم سبھی متاثرین کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کو انصاف دلانے کی لڑائی لڑیں گے۔ کانگریس لیڈر پردیپ نروال نے اس ملاقات کی اطلاع دیتے ہوئے میڈیا کو بتایا کہ راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی نے آج غمزدہ کنبوں سے ملاقات کی۔ پوری کانگریس پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اموات ہوئی ہیں، لیکن یہ اموات نہیں بلکہ حکومت کے ذریعے کیا گیا قتل ہے۔ انہوں نے کہا کہ متاثرہ کنبوں سے راہل گاندھی کی تقریباً 1.5 گھنٹے بات چیت ہوئی۔ سبھی کنبوں کے 11 اراکین وہاں موجود تھے۔ انہوں نے اپنی تکلیف بیان کی۔ اتر پردیش حکومت کی جانب سے سڑکوں کی توسیع کے نام پر انہدامی کارروائی جاری ہے۔ تازہ معاملہ اتر پردیش کے فتح پور کا معاملہ ہے، جہاں 180 سال قدیم نوری جامع مسجد کے غیر قانونی حصے کو منہدم کر دیا گیا ہے۔ پی ڈبلیو ڈی محکمے کی جانب سے مسجد کی انہدامی کارروائی کی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ محکمے نے 1 ماہ پہلے نوٹس دی تھی۔ یہ مسجد للولی قصبے میں باندہ ساگر مارگ میں بنی تھی۔ حالانکہ مسجد انتظامیہ کی جانب سے نوٹس پر 1 ماہ کا وقت مانگا گیا تھا اور ہائی کورٹ میں اس کی سماعت بھی آئندہ 13 دسمبر کو ہونے والی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی یوگی حکومت نے مسجد کے خلاف انہدامی کارروائی کر دی۔ رپورٹ کے مطابق منگل کو کارروائی سے قبل موقع پر بڑی تعداد میں پولیس کے جوان تعینات رہے۔ اے ایس پی، اے ڈی ایم، آر اے ایف، پی اے سی سمیت متعدد تھانوں کے فورس موقع پر موجود رہے۔ موقع پر 5 سی او، 10 تھانہ انچارج، 200 کانسٹیبل، ہیڈ کانسٹیبل اور 1 کمپنی پی اے سی اور آر اے ایف موجود رہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ مسجد سڑک کی توسیع کے دائرے میں آ رہی تھی۔ اے ڈی ایم فتح پور نے پہلے ہی اس معاملے میں نوٹس جاری کیا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ قدیم مسجد کو نہیں منہدم کیا گیا ہے، بلکہ جو حصہ غیر قانونی طور پر تعمیر کیا گیا تھا اسی کو گرایا گیا ہے۔ اسی کے دائرے میں یہ مسجد آ رہی تھی۔ واضح رہے کہ اس معاملے کو لے کر 13 دسمبر کو ہائی کورٹ میں سماعت ہونی ہے۔ مسجد کی جانب سے کورٹ میں ایک عرضی بھی داخل کی گئی تھی، لیکن کورٹ نے اس معاملے میں اسٹے نہیں دیا تھا۔ اس کے بعد انتظامیہ نے اس مسجد کے غیر قانونی حصے کو منہدم کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ انہدامی کارروائی ستمبر سے ہی جاری ہے۔ مسجد انتظامیہ کی جانب سے 1 ماہ کا وقت مانگا گیا تھا۔ وقت گزر جانے کے بعد ہی کارروائی کی گئی۔ انڈیا اتحاد نے مہاراشٹر کے حالیہ اسمبلی انتخابات میں ای وی ایم یعنی الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں مبینہ گڑبڑیوں کے معاملے پر سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اتحاد کے رہنماؤں نے انتخابات کے نتائج پر سوالات اٹھاتے ہوئے ان مشینوں کے استعمال پر شفافیت اور اعتماد بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ یہ فیصلہ ایک اہم میٹنگ کے بعد کیا گیا، جس میں نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے رہنما شرد پوار، عام آدمی پارٹی کے سربراہ اروند کیجریوال اور معروف وکیل و کانگریس رہنما ابھیشیک منو سنگھوی شریک تھے۔ میٹنگ کے دوران یہ نشاندہی کی گئی کہ حالیہ انتخابات کے نتائج سے اپوزیشن کو نقصان پہنچا، جس کے بارے میں اتحاد کا دعویٰ ہے کہ یہ بی جے پی کی حمایت میں ای وی ایم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ این سی پی رہنما پرشانت جگتاپ نے اعلان کیا کہ الیکشن کمیشن کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے اتحاد سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ معاملہ صرف مہاراشٹر تک محدود نہیں بلکہ پورے ملک کے انتخابی نظام کے لیے خطرہ ہے۔ اگر ای وی ایم کی شفافیت کو یقینی نہیں بنایا گیا تو جمہوریت پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اروند کیجریوال نے بھی دلی کی ووٹر لسٹ میں مبینہ خامیوں پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا، جہاں آئندہ اسمبلی انتخابات متوقع ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ان مسائل کو فوری طور پر حل کیا جانا چاہیے تاکہ عوام کا انتخابی عمل پر اعتماد بحال ہو سکے۔ فلم اداکار مشتاق خان کو میرٹھ میں منعقد ایک ایوارڈ تقریب میں بلانے کے بہانے اغوا کر لیا گیا۔ اس واقعے کا انکشاف ان کے بزنس پارٹنر شیوم یادو نے کیا۔ انہوں نے بتایا کہ 20 نومبر کو دلی ہوائی اڈے پر پہنچنے کے بعد مشتاق خان کو ایک گاڑی میں بٹھا دیا گیا جو انہیں میرٹھ لے جانے والی تھی۔ اسے ممکنہ طور پر بجنور کی طرف موڑ دیا گیا۔ اغواکاروں نے مشتاق خان کو تقریباً 12 گھنٹے تک قید کر کے زد و کوب کیا اور ان سے 1 کروڑ روپے کے تاوان کا مطالبہ کیا۔ جب مشتاق خان پوری رقم نہیں دے سکے تو ان کے اور ان کے بیٹے کے کھاتوں سے 2 لاکھ روپے ٹرانسفر کرا لیے گئے۔ اس تعلق سے بجنور میں ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے اور پولیس معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔ کئی فلموں اور ٹی وی سیریلوں میں کام کر چکے اداکار مشتاق خان فی الحال محفوظ ہیں اور اس پورے معاملے میں جلد ہی میڈیا کے سامنے آ کر وہ اپنا بیان دے سکتے ہیں۔ مشتاق خان کے ساتھ پیش آئے اس واقعے کا موازنہ کامیڈین سنیل پال کے ساتھ ہوئے اغوا کے معاملے سے کیا جا رہا ہے، جنہوں نے حال ہی میں اس معاملے میں میڈیا کے سامنے آ کر اپنی آپ بیتی سنائی تھی۔
ان دونوں معاملوں میں یکسانیت اس سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک منظم گروہ ان واقعات کے پیچھے ہو سکتا ہے۔ تعلیمی سال 2024 اور 2025 کے پہلے 8 مہینوں کے دوران ملک میں ایک تشویشناک صورتحال سامنے آئی ہے، جہاں 11.70 لاکھ سے زائد بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ یہ اعداد و شمار تعلیمی میدان میں موجود چیلنج کو واضح کرتے ہیں۔ یہ تفصیلات پارلیمنٹ میں وزیر مملکت برائے تعلیم جنت چودھری نے دی، جو آندھرا پردیش کے رکن پارلیمنٹ ماتوکو میلی شری بھارت کے سوال کے جواب میں پیش کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ متاثرہ ریاست اتر پردیش ہے، جہاں تقریباً 7.85 لاکھ بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں۔ جھارکھنڈ میں یہ تعداد 65,000 سے زیادہ ہے، جبکہ آسام میں 64,000 بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ گجرات، جو اقتصادی طور پر ایک مضبوط ریاست سمجھی جاتی ہے، وہاں 54,500 بچے اسکول سے باہر ہیں۔ مدھیہ پردیش اور ہریانہ میں بھی تقریباً 30 سے 40,000 بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں۔ بہار، جو پہلے ہی تعلیمی میدان میں پیچھے ہے، وہاں تقریباً 25,000 بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ دلی، جہاں تعلیمی انقلاب کا دعویٰ کیا جاتا ہے، وہاں تقریباً 18,300 بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں۔ دوسری طرف لداخ اور لکشدیپ جیسے مرکز کے زیر انتظام علاقے اس مسئلے پر بہتر کارکردگی دکھا رہے ہیں، جہاں ایک بھی بچہ اسکول سے باہر نہیں ہے۔ پڈوچیری میں صرف 4 بچے اسکول نہیں جا رہے، جبکہ انڈمان و نکوبار جزائر میں یہ تعداد صرف 2 ہے۔ ایودھیا میں جب رام مندر کی پران پرتشٹھا کی تقریبات کی تیاریاں جاری تھیں، اس وقت ہندوتوا نواز طاقتیں پورے ملک میں جہاں جشن منا رہا تھا، وہیں مسلمانوں کو پریشان بھی کیا جا رہا تھا۔ ریلیاں نکالی جا رہی تھیں۔ مہاراشٹر میں میرا روڈ پر بھی کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملا تھا، جس کے بعد فرقہ وارانہ تشدد پیدا ہو گیا تھا۔ بعد ازاں بڑی تعداد میں مقامی مسلمانوں کو ملزم بنایا گیا اور انہیں گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا تھا۔ اس معاملے میں بامبے ہائی کورٹ نے ایک اہم فیصلہ سنایا اور 14 مسلم ملزمین کو ضمانت دے دی۔ ان سبھی پر 1 جنوری میں رام مندر پران پرتشٹھا سے عین قبل مبینہ طور پر تشدد کے واقعات میں شامل ہونے کا الزام تھا۔ رپورٹ کے مطابق جسٹس این جمادار کی سنگل بینچ نے پیر کے روز اس معاملے پر سماعت کی اور کہا کہ پہلی نظر میں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس دن رام مندر پران پرتشٹھا کا جشن منا رہے قافلے میں شامل لوگوں پر حملے کی سازش پہلے سے تیار کی گئی تھی۔ جج نے کہا کہ ملزمین کی حراست مزید بڑھانے کی دلیل کمزور ہے۔ جج نے CCTV فوٹیج کا حوالہ بھی دیا اور کہا کہ ان میں ملزمین کو کسی بھی شکایت دہندہ یا کسی دیگر شخص پر ظلم کرتے نہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ عدالت نے اپنی بات رکھتے ہوئے کہا کہ جانچ پوری ہو چکی ہے۔ چونکہ ملزمین کی سماج میں جڑیں ہیں، اس لیے ان کے انصاف سے بچ نکلنے کا امکان بھی کم ہے۔ بینچ نے اس بات پر بھی غور کیا کہ سبھی ملزمین جنوری سے حراست میں ہیں اور ٹرائل کے جلد ختم ہونے کا بھی امکان نہیں ہے، اس لیے آگے حراست بڑھانا غیر ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔